حقوق العباد. تو آپ بتائیے کہ اللہ کے جو حقوق ہے ان حقوق میں سب سے پہلا حق کس بات کا بیان کیا گیا ہے؟ توحید کا. ایک آدمی جو خیر کا کام کر رہا ہے، فلاح کا کام کر رہا ہے، ٹرسٹ چلا رہا ہے، ویلفیئر چلا رہا ہے، سوسائٹی چلا رہا ہے اور سنستھائیں چلا رہا ہے اور بہت بڑا مسیحا ہے اور بہت بڑا خرچ کرنے والا ہے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها. اس دنیا میں خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی ہے قرآن نے. فجعلناه هباء منثورا کہا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یعنی ایمان کے بغیر، توحید حق کے بغیر، توحید دعوت کے بغیر، لہو دعوت الحق، دعوت حق کے بغیر اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ کا عمل ناقابل قبول ہے. پھر یہ کہا جائے کہ بھائی تلقی سسکتی ہوئی انسانیت کے پاس کا کیا حل ہے آپ کے پاس، تو کیا ایک مسلمان جو عمل کر رہا ہے وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ جس پیپر کے لیے جس راہ پر ہم چل رہے ہیں وہ پیپر کیسا ہے؟ آبجیکٹیو ٹائپ ہے. آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اور جا کر والدین کی نافرمانی کی. آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، آپ ایک دکاندار ہیں، آپ نے کیا کیا؟ ناپ تول میں کمی کی. آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، جا کر لڑکیوں سے چکر چلایا. آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، اپنے کردار کا سودا کیا. آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کرا، سب کچھ کرا، اس کے باوجود آپ حقوق العباد کے معاملے میں صفر ہے. تو کیا نجات ملے گی؟ نہیں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ہے وہ آدمی، غریب ہے. سطح غربت سے نیچے کتنے لوگ ہیں تو اس کا ایک پیمانہ مقرر کیا جاتا ہے. اس دنیا میں نیکیوں کی کیا ہے؟ دولت ہوگی. نجات اسی کو ملے گی جس کے پاس نیکی کی دولت ہوگی، نیکی کی طاقت ہوگی، نیکی کی روشنی ہوگی، ایک نور ہوگا جس کی روشنی میں وہ کیا ہے؟ اپنا سفر طے کرے گا. جتنی اس کی بیٹری پاورفل ہوگی، جتنے اس کے اندر پاور ہوگا، جتنا وہ دور تک ٹارچ مارے گا اتنا دور کا وہ راستہ طے کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن ایک تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے. تو ظلم کیا ہے؟ کہ آپ کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بجائے کسی اور جگہ رکھ دیں. وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دے. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. مفلسی کیا ہے؟ کہ آپ ہاتھ پر داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کرتا پاجامہ، لوگ آپ کے بارے میں شہادت دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی شخص ہوگا کہ پل صراط پار کرے گا. پل صراط آسانی سے پار نہیں ہوگا. یہ مرحلے جو ہوں گے یوں ہی طے نہیں ہو جائیں گے. آدمی جو ہے اسی طرح سے نہیں گزر جائے گا، بلکہ ہر ایک مرحلہ طے کرنے کے لیے لوہے کے چنے چبانا پڑیں گے. وہ انبیاء کرام ہوں گے جن کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ گروہ راہ رجات کے راہی یہ ہے، ان کے ساتھ رہنے کو ملے گا. ان کی حالت ادوگتی ہوگی کہ یہ کہے گے نفسی نفسی. آج اللہ اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اللہ کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا. اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کس کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے؟ کس کا وسیلہ پکڑ کے چہک جائیں گے؟ کس کو دیکھیں گے؟ جگہ جگہ قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اپنی نجات ہو جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دے گیا فقد فاز. ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز المبین، ذالک هو الفوز العظیم. جگہ جگہ قرآن نے فرمایا یہ فوز عظیم ہے، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے فلاں کام کر دیا فلاں کام کر دیا، نہیں. کامیابی یہی ہے کہ آپ جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے. کیا جنت میں جانا اتنا آسان ہے؟ کیا جہنم سے بچنا اتنا آسان ہے؟ پریشانی ہے، پریشانی ہے. آج لوگ فرقوں میں بٹے ہیں، جماعتوں میں بٹے ہیں. حقوق العباد کے معاملات میں لوگ کوتاہی کا شکار ہے. ایک مفلس ہوگا جس کی نیکیوں کو اس کے حقداروں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی. نیکیوں کے انبار لائے گا. اس زبان سے کسی کی غیبت کی ہوگی، اس زبان سے کسی کو دبایا ہوگا، اس آنکھ کے ذریعے سے کسی کو اپنی آنکھیں بتائی ہوگی، کسی پر اپنے طاقت کا کیا ہے غلبہ بتایا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی عورت کے کردار کو داغدار کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کا حق مار لیا ہوگا. یہ سب کے سب بھرپائی کر کے دینا پڑے گی. اور وما ربک بظلام للعبید، کہا گیا کہ تیرا رب تھوڑا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے.
یہاں تک کہ ایک بکری جو سینگ والی ہے، اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر انصاف قائم کرے گا۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ اسی لیے تو حضرت ابو بکر کہتے تھے کاش کہ میں کوئی چڑیا ہوتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کون؟ کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن میں صاحب کا ذکر آیا ہے کہ جو اپنے صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ مت ٹینشن لے، لا تحزن، کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے کہ کاش کہ میں چڑیا ہوتی، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں جو خلافت پہ تمکنت کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں کا سب سے کمزور ہوں۔ ذمہ داری آ جانے کے بعد انسان تھوڑا بھول جاتا ہے، تھوڑا اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اپنا ورچسو ہے اور اپن بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ بئست الفاطمہ و بئست المرضعہ، کیا ہی بہترین دودھ پلانے والی اور چھڑانے والی ہے۔ تو آج دیکھیے کہ ذمہ داری خلیفہ اول ہے، خلیفہ ثانی ہے، خلیفہ ثالث ہے، خلیفہ رابع ہے، ان کی کیا حیت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ یہ آواز دی جائے گی کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، مجھے اتنا ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک میں نہ رہوں۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جس راہ سے گزرے شیطان اپنا راہ بدل دے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جو کہہ دے تو ان کی موافقت میں 5 وحی نازل ہو جائے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جب کوئی بات ہوتی، کوئی لغزش ہوتی تو وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے، میری تلوار ہے اور اس کی گردن ہے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر اسلام میں داخل ہوا تو اسلام کو عزت و ثروت ملی، طاقت و قوت ملی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے اور ہم کہاں ہیں، ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، ہم نے نجات کا کون سا معنی اپنے ذہنوں میں بٹھا کر رکھا ہے کہ سمجھ لیا کہ توحید پکی ہے اور معاملات میں کھڑے ہیں، جنت اپنے باپ کی ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں سے آئے ہیں اور وہاں کا آدھار کارڈ، پین کارڈ اور پیار کارڈ، ساری رجسٹری ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ۔ ایسا تو نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے منادی ہو جائے کہ ایک جنت میں جانے والا ہے، اللہ سے مجھے اتنی امید ہے کہ وہ ایک میں رہوں گا۔ یہ ہے ہمارا، تو یہ ہے کہ پکا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، دعوت حق کے شیدائی کہنے کے بعد، متوالے کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جنت اپنے باپ کی ہے۔ ہم راہ نجات میں کیا ہے؟ نجات پا گئے۔ نجات کا معاملہ تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھے خود نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا، تو کیا صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اس کی ہولناکی یہی ہوگی، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی، لوگوں کو مدہوش دیکھا جائے گا، دودھ پلانے والی کو بھول جائے گی۔ کیا کوئی ماں جو سوئی ہوئی ہو، بچہ چیخے فوراً اپنے سینے سے لگاتی ہے؟ کیا کوئی ماں اس بات کو پسند کرے گی کہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے، آگ میں ڈال دے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کل بروز قیامت کی ہولناکی یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائے گی، وضع حمل ہو جائے گا۔ جب عورت ٹینشن میں آتی ہے یا کوئی زہریلا سانپ دیکھتی ہے فوراً کیا مسکریج ہو جاتا ہے، اور فوراً حمل جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ وتضع كل ذات حمل حملها، ضائع ہو جائے گا۔ وترى الناس سكارى، لوگوں کو مدہوش دیکھے گا۔ جب چکر آتی ہے انسان کا چہرہ گھومنے لگتا ہے، نگاہیں گھومنے لگتی ہے، سر چکرانے لگتا ہے۔ وما هم بسكارى، نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولكن عذاب الله شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ تو سختی کا آپ دیکھیں کہ یہ سختی سے بچنا ہی نجات ہے۔ آپ بتائیے، دنیا کی نجات یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو فخر نہ ملے، دنیا میں انسان کو غم نہ ملے، دنیا میں انسان کو ٹینشن نہ ملے، دنیا میں انسان کا ہر معاملہ کیا ہے؟ ہرا ہرا رہے، یہ دنیاوی نجات ہے۔ اخروی نجات کیا ہے؟ اخروی نجات یہ ہے کہ انسان عذاب قبر سے بچ جائے، انسان فضا اکبر سے بچ جائے، انسان جو ہے محشر کی ہولناکی سے بچ جائے، انسان پورے صراط سے پار ہو جائے، انسان کو جو ہے حوض کوثر پر نبی محترم کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب ہو جائے۔ پھر پورے صراط کے بعد جو ہمارے اپنے ہی کھڑے ہوں گے، ماں کھڑی ہوگی، بیٹا کھڑا ہوگا، بھائی کھڑے ہوں گے، رشتہ دار کھڑے ہوں گے، ذمہ داران کھڑے ہوں گے۔ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم میں سے سب ذمہ دار ہیں۔